بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید اقتدار علی خان۔ میں نے اپنی کسی ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ نہج البلاغہ میں امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا قول ہے کہ وہ کون سا ایسا گناہ ہے جو وزن نہیں رکھتا۔ ہر گناہ وزن رکھتا ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو، گناہ ہے، وزن رکھتا ہے۔ مگر آپ نے جو جملہ کہا ہے وہ غور طلب ہے۔ وہ کون سا گناہ ایسا ہے جو وزن نہیں رکھتا؟ تو آپ آگے جا کے فرماتے ہیں، آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ وہ گناہ جس کا مرتکب کرنے والا اس گناہ کو کوئی وزن ہی نہ دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی روزمرہ زندگی میں ہم صبح سے شام تک بے شمار خلاف ورزی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی کرتے ہیں اور گناہ کرتے ہیں، گناہ سمیٹتے ہیں، اور اس کے بعد سے ہم محسوس ہی نہیں کرتے ہم نے پورے دن میں کتنے گناہ کیے ہیں۔ تو میں نے سوچا ہے کہ ایک چھوٹے چھوٹے عنوان کو، جس میں میں بھی انوالو ہوں، ہم سب انوالو ہیں، اس میں اصلاح لانا ضروری ہے، اصلاحی پہلو لانا ضروری ہے، ورنہ یقیناً توشہ آخرت میں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ آج کا عنوان ہے غیبت۔ غیبت کے لیے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ غیبت اگر نہ ہو، گفتگو کا لطف ہی نہیں آتا۔ پہلے تو ایک زمانے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ غیبت کرنے کا جو عنصر زیادہ ہے وہ خواتین میں زیادہ ہے، مگر اب اس 1443 ہجری میں مردوں نے بھی شاید عورتوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اس ہنر میں کہ ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، چاہے وہ آفس ہو، دفتر ہو، چاہے وہ کوئی نجی محفل ہو، چاہے کوئی تقریب ہو، چاہے شادی بیاہ کی تقریب ہو، چاہے کوئی بھی ایسی مجلس ہو جہاں 3-4 آدمی بیٹھ رہے ہوں، فلانا نے یہ کہا تھا، وہ کہیں گے فلاں شخص پہ فلاں وقت پہ فلاں شخص نے یہ بات کہی تھی۔ یعنی اس کے عیبوں کو آشکار کرنا۔ وہ رب جو ستار العیوب ہے، عیبوں کو چھپاتا ہے، اس کے بندے اس کے اس صفت کو اپنانے کے بجائے اس کا الٹا کرتے ہیں کہ دوسرے کے عیب بیان کرتے ہیں، غیبت کرنا۔ اور قرآن مجید ہی کہتا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، غیبت کرنا ایسا ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ معاذ اللہ، یہ نہیں کہا غیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسے کسی مردار کا گوشت کھانا، مردار نہیں کہا ہے، کسی شخص کا گوشت کھانا یہ بھی نہیں کہا ہے، جیسے اپنے کسی مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا غیبت کرنا۔ اور غیبت کے بغیر، چاہے اس میں سید اقتدار علی خان ہو، چاہے اس میں آپ میں سے کوئی بھی ہو، کسے باشد، غیبت کے بغیر لطف ہی نہیں آتا ہے، مزہ ہی نہیں آتا ہے۔ جب تک ہم صبح سے لے کے رات تک واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ 4-5 کی برائیاں نہ بیان کر دیں، گالاں گلوچ نہ کر دیں، برے الفاظوں سے اس کو مخاطب نہ کریں اور اس کے عیب نہ بتائیں، اس وقت تک لطف مجلس ہی نہیں ہے، بیٹھک کا لطف ہی نہیں ہے جب تک کہ غیبت نہ کی جائے۔ تو غیبت اتنی بڑی، جناب امیر ارشاد فرماتے ہیں، کسی بھی برائی کو سبک۔ ایک تو سب سے بڑا فقدان یہ ہے کہ ہم اس 1443 ہجری میں سانسیں لے رہے ہیں، 1443، اور اس عیسوی سال میں 2022 میں ہم سانسیں لے رہے ہیں جس میں اردو معلّہ عرش سے اٹھ کے فرش پہ آ چکی ہے۔ دسترس لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، عذرائے تفنن لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، برسبیل تذکرہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، انگت سے نمائی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، تس بام لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، اذہان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ اردو کے ہی الفاظ ہیں جناب۔ سبک، آپ کسی سے پوچھ لیجئے، بہت عالم فاضل ہے، MBA کر رہا ہے، BBA کر رہا ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کیا ہوا ہے، سر ڈاکٹر بن رہا ہے، اس سے پوچھ لیجئے سبک کا مطلب کیا ہے، اور جا کے پرسنٹیج نکال لیجئے کہ کتنے % عوام کو سبک کا مطلب پتہ ہے۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کسی نیکی کو سبک معمولی نہ جاننا، سبک معمولی،
किसी नेकी को सुबुक मत जानना, किसी बुराई को सुबुक मामूली ना जानना। अगर बुराई का पलड़ा उस छोटी से बुराई से भारी हो जाएगा तो नेगेटिव में आ जाएंगे हम, जिसका नामा अमाल उनकी पुष्ट से उनको निकाल के दिया जाएगा उल्टे हाथ की तरफ से। और किसी नेकी का वजन, मामूली नेकी का वजन इतना उसके अंदर भारी हो जाएगा कि नेकी का पलड़ा झुक जाएगा और वो सीधे हाथ वालों में हो जाएंगे। चलते फिरते हम ये काम करते हैं, अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा। ग़ीबत माज़अल्लाह, जिसके लिए अल्लाह ताला ये कह दे कि जैसे अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना, दिन भर हम मरे हुए भाई का गोश्त खाते हैं और फिर डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर कहते हैं हमारी तबीयत ख़राब है, हम लाग़िर हो गए हैं, हमारा जहन काम नहीं कर रहा है, हमारे दिल को सुकून क़ल्ब नहीं है, हमारी सेहत ख़राब जा रही है, हम लाखों हज़ारों पैसे डॉक्टर वाले को दे देते हैं, हम नींद की अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, इसलिए कि हम ग़ीबत जैसी ऐसी मनहूस चीज़ को अपनाए हुए हैं जिसके लिए बारी ताला ने मना किया हुआ है कि जैसे अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना। और जब आप मरे हुए भाई का गोश्त खाएंगे हम, सेहत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हमें सेहत मिलेगी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुझे बताइएगा कि मैंने ये छोटे छोटे उन्वानात को, जिस पे अमल दरामद की मुझे भी ज़रूरत है और आपको भी उतनी ही ज़रूरत है जितनी इस वक्त मुझको ज़रूरत है, कि इन छोटी छोटी बुराइयों को जो सुबुक हैं, मामूली, जिनको हम रोज़मर्रा सुबह से लेकर रात तक बोलते हैं और करते हैं, उससे इज्तनाब बढ़ते हैं। इसलिए कि फरिश्ते बैठे हुए हैं। जब बुराई सोचेंगे तो वो लिखेगा नहीं, अच्छाई सोचेंगे तो वो लिख देगा। मगर जब आपने ग़ीबत कर दी तो उसने लिख दी, जब आपने ग़ीबत कर दी तो उसने लिख दी। ग़ीबत के लिए सोचेंगे तो वो लिखेगा नहीं जब तक आप ग़ीबत नहीं करेंगे। जब आपने ग़ीबत कर दी 4 आदमियों में बैठ के, तो उस फरिश्ते ने, किरामन कातिबीन, उस फरिश्ते ने लिख दिया कि आपने ग़ीबत की थी, फलां जगह, फलां वक्त में, फलां औकात कार में आपने उसके बारे में ये कहा था। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये छोटे छोटे उन्वानात पे मैं क्लिप बना रहा हूँ, आपको कैसी लगी। जज़ाकल्लाह।